بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے ملک میں خوشحالی اور امن تھا۔ وہ بادشاہ بہت عقلمند اور منصف مزاج تھا، لیکن اسے اپنی دولت اور طاقت پر غرور ہے بھی تھا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ شہر کا گشت کرتا اور عوام کی حالت دیکھتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کے رعایا کے لیے کیے جانے والے فیصلے سب سے بہتر ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ وزیروں نے بادشاہ کو شہر کے ایک غریب محلے میں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ بادشاہ کو اس کی سلطنت کے مختلف پہلوؤں کا اندازہ ہو۔ وہاں بادشاہ نے دیکھا کہ لوگوں کے حالات بہت خستہ ہیں اور غربت نے انہیں بہت مشکل زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ وہ لوگ محنت کرتے تھے مگر ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ خاص نہیں ہوتا تھا۔ اسی محلے میں ایک غریب بندی رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی مگر اس کا دل سچائی، ایمانداری اور شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا۔ وہ محنت مزدوری کرتی اور جو بھی کماتی اس سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی۔ اس کا ماننا تھا کہ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ قناعت اور اللہ پر بھروسے سے ہے۔ ایک دن جب بادشاہ گشت پر نکلا تو اس کی نظر زہرا پر پڑی جو ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ بادشاہ اس کی محنت اور قناعت سے متاثر ہوا اور اس کے پاس جا کر اس سے بات چیت کرنے لگا۔ بادشاہ نے زہرا سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ یا مشکل پیش نہیں آتی؟ زہرا مسکراتے ہوئے بولی، مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ اور قناعت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میرے پاس دولت نہیں مگر دل کا سکون ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ بادشاہ زہرا کے جواب سے بہت متاثر ہوا مگر اسے اس بات کا یقین نہیں آیا کہ ایک غریب انسان واقعی خوش اور مطمئن ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ زہرا کے اس دعوے کو آزمایا جائے۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ زہرا کو ایک تھیلی بھر کر سونے کے سکے دیے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ وزیر نے سونے کے سکے زہرا کے گھر پہنچا دیے اور یہ پیغام دیا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ پہلے تو زہرا کو یہ تحفہ قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو۔ اس نے وہ سکے رکھ لیے اور سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بہتری لائے گی۔ زہرا نے اپنے گھر کی مرمت کروائی، بچوں کے لیے کپڑے اور کھانا خریدا اور کچھ سکے بچا کر رکھ لیے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے زہرا کے دل میں سکوں کے لیے لالچ پیدا ہونے لگی۔ اب اس کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا کہ کہیں اس کے سکے ختم نہ ہو جائیں۔ وہ زیادہ پریشان رہنے لگی اور ہر وقت اپنے سکوں کی حفاظت میں لگی رہتی۔ اب اس کا دل مطمئن نہیں تھا اور اس کی راتیں بھی بے سکون گزرنے لگیں۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے زہرا کو محل بلایا اور اس سے پوچھا، زہرا، کیا اب تم اپنی زندگی سے خوش ہو؟ زہرا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، سچ کہوں تو اب میری زندگی میں سکون نہیں رہا۔ ان سکھوں کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان اور بے چین رہتی ہوں۔ پہلے میرا دل سکون سے بھرا تھا اور مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ اب مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور کہا، دیکھو زہرا، اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے۔ جب تمہارا دل قناعت اور اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوا تھا تب تم واقعی خوش اور مطمئن تھی۔ دولت ایک آزمائش ہے اور اکثر انسان اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے۔ زہرا نے بادشاہ کی بات کو غور سے سنا اور سمجھا کہ وہ اپنی سادہ زندگی میں ہی خوش تھی۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس سے سکے واپس لے لے تاکہ وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ سکے۔ بادشاہ نے زہرا کی یہ درخواست قبول کر لی اور سکے واپس لے لیے۔ زہرا دوبارہ اپنی محنت کی زندگی میں لوٹ آئی اور اب اس کا دل دوبارہ اللہ کی یاد اور قناعت سے بھر گیا۔ اس نے اپنی سادہ زندگی میں واپس آ کر وہی سکون محسوس کیا جو پہلے تھا۔ بادشاہ کو بھی زہرا کی کہانی سے ایک اہم سبق ملا کہ دولت اور طاقت انسان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتے بلکہ حقیقی خوشی دل کے سکون اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔